ICC ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان ٹیم کی ناکامی کے بعد پاکستان کے کوچز میں پاکستان کے سلیکٹرز، کپتان اور دیگر معاملات میں بڑی تبدیلیاں آنے کو تیار ہیں۔ پہلے سلیکٹرز کو فارغ کر دیا گیا ہے، اب کوچز کی باری ہے۔ اس کے بعد کپتان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ بابر اعظم کو آگے کنٹینیو نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ کل یونس خان کے جو خیالات تھے اس سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ کپتان تبدیل نہ کیا جائے، اور شاید اس طرح کے خیالات کا اظہار انہوں نے چیئرمین سے بھی کیا۔ البتہ محمد حفیظ اور ایک دو اور کھلاڑی ہیں جو کہ چاہتے ہیں ہر حال میں تبدیلی ہو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس کپتان کو ہٹانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کپتان ہٹا دیں، یہاں پر میں دو چیزوں سے اختلاف بھی کروں گا اور دو چیزیں صحیح بھی ہیں۔ بابر اعظم کی کپتانی کے لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ناکام کپتان تھے تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ جارحانہ مزاج نہیں ہے، ایگریسو اپروچ نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ ناکام کپتان ہے، جیسا کہ ایک میڈیا گروپ ہے جو بار بار اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ تبدیلی جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہوتے۔ جیسا کہ روہت شرما T20 ورلڈ کپ 2022 میں کیپٹن تھے، سیمی فائنل میں ان کی ٹیم ہاری، لیکن اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب انگلینڈ کی مثال ہے جو کہ 2015 کے ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل تک نہیں کھیل سکی تھی اور تاریخ کا ناکام ترین ایونٹ تھا 2023 سے پہلے، لیکن اس کے باوجود ایون مارگن کو برقرار رکھا، ٹیم سیٹ کی اور 2019 کا ورلڈ کپ جیت کر دکھایا۔ اس کے علاوہ جوز بٹلر 2022 کا ورلڈ کپ فائنل جو ہے وہ جیتے، 2023 میں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہیں کنٹینیو کیا گیا، کیونکہ یہاں اسباب یہ نہیں تھے، یہاں اسباب یہ تھے کہ کرکٹنگ اپروچ جو ہے وہ آپ کی کیسی ہے۔ اب انڈیا کی مثال دیں تو T20 فارمیٹ میں ہاردک پانڈیا بہترین ریپلیسمنٹ اب تک ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر بات کریں ون ڈے کی یا ٹیسٹ کی تو وہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ سٹیٹس کیسے ہیں، وہاں پر کس طرح انڈین بورڈ چلا رہا ہے۔ اب انگلینڈ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے اور انڈیا کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے بارے میں آگے چل کے یہ بتاؤں گا کہ کپتان کون کون سے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن آپ کو ذرا یہ بتاؤں کہ بابر اعظم نے پہلی بار 30 اکتوبر 2020 کو ون ڈے فارمیٹ میں کپتانی کی تھی۔ اس سے لے کر آج تک جب انڈیا اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے، اس سے پہلے تک دیکھا جائے یعنی گزشتہ میچ کو بھی ایڈ کر لیں جو پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، تو بابر اعظم کا جو ریکارڈ ہے وہ کئی کپتانوں سے بہتر ہے، ایون کہ کین ولیمسن سے بہتر ہے، جوز بٹلر سے بہتر ہے، آرون فنچ سے بہتر ہے، ٹم پاپ سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس عرصے میں جو میچز کھیلے ہیں 43 میچوں میں 43 میچوں میں ون ڈے میچوں میں کپتانی کی، 26 جیتے اور 15 میں شکست کا ایک ٹائی اور ایک بے نتیجہ رہا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابر اعظم جس نے لگ بھگ دگنی کامیابیاں حاصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں، 1.85 ان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا، اور یہ اگر پاکستان کے کپتانوں کی بات کریں تو جن کپتانوں نے کم از کم 10 سے زیادہ ون ڈے میچوں میں کپتانی کی ہے ان میں محض سلیم ملک کے بعد کسی بھی کپتان کا اگر بہترین تناسب ہے تو وہ بابر اعظم ہے۔ ایون کہ اگر 40 سے زیادہ میچز کی کپتانی کرنے والے پاکستانی کپتانوں میں دیکھیں تو بابر اعظم آج بھی سب سے کامیاب ترین کپتان ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہاں اہم چیز یہ ہو رہی ہے کہ دوسری بات یہ کہ بابر اعظم کی دور میں پاکستان نے 5 بار 300 سے زیادہ رنز کا ٹارگٹ چیز کیا، ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ چیز ہے۔ آسٹریلوی ٹیم کے خلاف 349 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی دوسرا کپتان 2 سے زیادہ بار یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا بہتری چاہ رہے ہیں؟ کیا ان اسٹیٹ سے آپ کے ذہن میں ہے کہ بہتر کوئی اور کپتان ہمیں مل رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں، لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ ون ڈے فارمیٹ میں کارکردگی کی بنیاد پر بابر اعظم کو نہ صرف ون ڈے فارمیٹ بلکہ T20 جس کا گزشتہ ایونٹ کا فائنل کھیلا پاکستان نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کپتانی سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے، اور تینوں فارمیٹس میں بابر اعظم کو کپتانی سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس واقعی ایسا قانون کا خزانہ آ گیا ہے جہاں کپتان ہی کپتان نکل رہے ہیں، جہاں پر ابھی ہم نے کسی کو ٹیسٹ نہیں کیا، محض امید کی بنیاد پر؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کی کارکردگی بہت بری ہو، یہ نہ ہو کہ ورلڈ کپ 2015 والا سیناریو ہو ہمارے ساتھ، ورلڈ کپ 2015 کے بعد مصباح الحق ہٹایا گیا،
اظہر علی کو لایا گیا اور ہمیں بنگلہ دیش میں کلین سویپ ہوا، 3 کے 3 ون ڈے میچز میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ریورس اپنے آپ کو کیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلے پلاننگ کرنا پڑے گی، پہلے آپ چیک کرتے، کیونکہ بابر اعظم کا اوور آل ریکارڈ کسی بھی فارمیٹ میں برا نہیں ہے، لیکن اب جو چینجز کی جا رہی ہیں یہ بہت بڑا رسک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہتر نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے محمد رضوان کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ T20 اوپنر نہیں تھے لیکن کامیاب ہو گئے۔ اب اس طرح کے اور سیناریوز بھی ہیں اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو تنقید کی جا رہی ہے بابر اعظم کے اوپر، جو کہا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ذکا اشرف کا ذاتی بغض ہے، دراصل اس کے بیٹے کا کمال ہے، لین دین ہے اس کے باقی کھلاڑیوں کے ساتھ۔ آگے آپ کو بہت چینجنگ نظر آئیں گی، ایک گروپ کے کھلاڑی دوبارہ آپ کو پاکستان ٹیم میں ان ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو یہ معاملات صرف یہاں پر نہیں ہو رہے، بہت پیچھے سے ٹیکل ہو رہے ہیں، اس ٹی وی چینل سے بھی ٹیکل ہو رہے ہیں جہاں پر یہ انٹرویوز دیتے ہیں، اور اس ٹی وی چینل سے بھی جہاں کی جو ملازم ہے یا جہاں کے جو ڈائریکٹر میڈیا ہیں، ان کی جو بیگم ہے پی سی بی کی، وہ ڈائریکٹر میڈیا بھی ہیں عالیہ رشید صاحبہ وہاں کی۔ تو یہ 2 میڈیا گروپس ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح اپنی ایک گروپ جو ہے اپنی مرضی کرے گا تو ان پلیئرز کو جو انہیں انٹرویوز نہیں دیتے تھے، یا اب ان کے خلاف کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا یہ بہت بڑی ایک طرح سے ہمارے کرکٹ چینج ہونے جا رہی ہے؟ تو آگے اس کے نقصانات کا جو اندیشہ ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کمپین چلا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کل سے بیان چلا رہا ہے جیو نیوز پہ کہ اماد وسیم نے اور محمد عامر نے کہا کہ بابر اعظم T20 کے پلیئر ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، یہ ایک محض پروپیگنڈے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پلاننگ ہو رہی ہے یہ کس لیول پہ آپ کو جا کے روکے گی۔ بابر اعظم ون ڈے کے اور T20 کے نمبر 1 پلیئر رہے ہیں۔ اگر آپ بابر اعظم کی بات کریں، جس میچ میں وہ آؤٹ ہوتے ہیں جلدی، پاکستان ٹیم چاہے T20 ہو چاہے ون ڈے ہوں، پاکستان کے لیے 50 اوور کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ آگے چل کر آپ کو اور زیادہ احساس ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو چینجنگز آ رہی ہیں، جو کپتانوں کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ شان مسعود کو پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی حیران کن ہے۔ شاید انہیں ون ڈے فارمیٹ کا بھی کپتان بنایا جائے، جبکہ نیوزی لینڈ میں جو پاکستان نے 5 T20 میچز کھیلنے ہیں ان میں شاہین شاہ آفریدی پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے، جو کہ لاہور قلندر کو لگاتار 2 ٹائٹلز جتوا چکے ہیں۔ اگر شاہین آفریدی کی بات کریں تو ایگریسو سوچ ضرور ہے، اور کسی حد تک یہ فیصلہ صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن شان مسعود کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں۔ ان کا کیپٹنسی ریکارڈ جو ہے وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جو اندیشے ہمارے ذہن میں، اللہ کرے ایسا نہ ہو اور پاکستان ٹیم درست سمت میں آگے چل پڑے۔ لیکن اگر پاکستان نے یہاں ریورس کیا تو پھر بہت بڑا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی بابر اعظم کو میرے خیال میں اب جو اتنی کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے، سب کو یا ان کے خلاف ہو رہا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ خود استعفیٰ دے دیتے بجائے اس کے کہ گھر بھیج دیے جاتے ایز کیپٹن۔ تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ دورہ آسٹریلیا اور دورہ نیوزی لینڈ فی الحال آرام کریں، کیونکہ اب جس طرح ان کی ٹینشن ہے، اس ماحول سے نکلیں، نئے کپتان کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنی ٹیم سیٹ کریں۔ اور ویسے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کی جو گروپ ہے یہ، تو یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بابر اعظم T20 ٹیم میں سلیکٹ ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کھول کر سامنے آئیں گی، اور اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ آپ جب کسی کپتان کو ہٹاتے ہیں تو یہ کہہ کر نہیں ہٹاتے، ایک تو آپ کی جھوٹ بول کر نہیں ہٹاتے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روہت شرما کو T20 ورلڈ کپ 2022 کے بعد ایک بھی T20 فارمیٹ کا میچ نہیں کھلایا گیا، لیکن کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ کپتان بیکار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ان کو ہٹایا نہیں گیا ابھی تک، اعلان نہیں کہا گیا، رست دیا گیا ہے، لیکن ہاردک پانڈیا کو استعمال کیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کپتان کو ہٹا رہے ہیں جو ہماری تاریخ کا کامیاب ترین T20 کیپٹن ہے۔ 32 میچز جیتے ہیں پاکستان نے ان کی قیادت میں، اور آج تک پاکستان کے کسی کپتان نے پاکستان کو 30 سے زیادہ T20 انٹرنیشنل میچز نہیں جتوائے۔ لیکن ہم یہاں پر سب کچھ الٹ پلٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پر انڈیا کی مثال کو بھی دیکھ لیں تو ہم ویسا نہیں کر رہے، تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب اطلاع تو یہی ہے کہ شان مسعود کو ٹیسٹ فارمیٹ کا اور
شاہین افریدی کو T20 فارمیٹ کا کپتان بنایا جا رہا ہے، اور جو میڈیا گروپ ہے جو یہ اطلاع دے رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، ان کی ہی ملازمہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 80% خبر جو ہے وہ سچ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 20% جو ہے خواہش کی بنیاد پر خبر چلائی گئی ہو، لیکن زیادہ امکانات اسی بات کے ہی ہیں۔